السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں توحید کا بیان اور شاہ صاحب کے زمانے میں جو پھیلی ہوئی بے راہ رویت، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ کئی طرح کے شرک ان کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے تھے، جو آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا جو بزرگان دین ہیں، ان سے مرادیں مانگنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، ان سے حاجت روائیاں کرنا اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کا نام عبد النبی، علی بخش، حسین بخش، مدار بخش یا سالار بخش وغیرہ کے نام رکھنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن ناموں کے رکھنے کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ نام ہے جن میں عبدیت کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کی جائے۔ عبداللہ یا عبد الرحمن، یہ نام رکھے جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ غرض یہ کہ خلاصہ یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، یعنی ایمان کے باوجود، دعوی ایمان ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ اکثر دعوے داران ایمان شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار رہتے ہو، کیوں شرک و ایمان کی متضاد راہوں کو ملا رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں اسی شبہے کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ شبہہ یہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں شرک کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کا اشارہ اس سے پہلے درس میں کیا گیا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو، کیوں شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، بلکہ انبیاء اولیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے عقیدت مند ہیں۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھیں، یہ ایک مغالطہ ہے کہ شرک تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کے بندے اور مخلوق ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدرت و تصرف بخشا ہے، یہ اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں، ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے،
اور ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، جو چاہیں کریں، یہ ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے اور ان کے پکارنے سے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور اس قسم کی فضول باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم شرک اور ایمان کو ایک ساتھ کیوں ملاتے ہو، تو اس طرح کے جواب کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم انبیاء اولیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم ان سے جو درخواستیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم ان سے کہہ رہے ہیں، یہ محض ایک وسیلے کی طرح سے ہے۔ جس طرح سے چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھا جا سکتا، اللہ رب العالمین کے یہاں بھی بغیر ان وسائل کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نہیں مل سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان لوگوں سے، ان حضرات سے نہیں ملیں۔ یہ حقیقت میں اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتے۔ ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ بیٹھے ہیں، شریعت میں عقل سے کام لیا، جو حقیقت میں بے عقلی ہے، عقل نہیں ہے بلکہ وہ بے عقلی ہے۔ جھوٹے افسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غلط رسموں کو دلیلوں میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی مشرک اسی قسم کی دلیلوں کو پیش کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اسی طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جب وہ توحید کی بات کو رکھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ان سے کرایا اور ان سے کہا کہ ایک رب کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ اور کسی طرح کا نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اگر ان کی عبادت سے روگردانی کر لی جائے، ان کی پکارنا بند کر دیا جائے تو کسی بھی طرح کا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر یہ قرآن کو پڑھتے، حدیث کو سمجھتے تو پھر ایسی باتیں نہیں کہتے جو مشرکین کہا کرتے تھے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی وہ اللہ نہیں سمجھتے تھے ان کو جنہیں وہ پوج رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سفارش اللہ رب العالمین کے درمیان میں لگاتے ہیں۔ آپ فرما دیں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ فرما دیں اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو
جسے وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی تم اللہ رب العالمین کو وہ خبر دے رہے ہو جو اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ان کے شریکوں سے پاک و برتر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ان کے شریکوں سے جو یہ ٹھہرا رہے ہیں ان سے پاک و برتر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان کے اسی شبہے کو دور کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ان معبودان باطلہ کی، ان معبودوں کو جو تم پکار رہے ہو یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی طرح کی یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر تم ان سے مرادیں مانگو گے، اور نہ ہی یہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت سے روگردانی کرو گے، ان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ اس شبہے کا یہ جواب دیتے کہ ہم تو انہیں محض سفارشی کے طور پر بلاتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے شریک نہیں ہے، یہ تو بھی مخلوق ہے، یہ تو مخلوق ہی ہے، اور ہم انہیں صرف اور صرف ایک وسیلہ ہی مانتے ہیں۔ ایسے ہی آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور جن کا اوڑھنا بچھونا شرک ہے، وہ بھی اسی طرح کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک تو تب کرتے جب انہیں اللہ رب العالمین کا ساجی اور شریک سمجھتے، یہ سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کے دیے بغیر ایسا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان کے یعنی کفار و مشرکین کے اسی باطل خیال کی تردید اس آیت کریمہ میں فرمائی کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، اللہ رب العالمین نے کوئی سفارشی نہیں بنایا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی سفارش کی ضرورت ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء اللہ کی جو سفارش ہوگی قیامت کے دن، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے تابع ہوگی، جس کی وضاحت بھی آگے آتی۔ تو یہاں جو ہے یہ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے یہ بھی اسی شبہے میں تھے جو آج کے مسلمان نما مشرکوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ساجی، اللہ رب العالمین کا ان مشرکوں کے معبودوں کا ساجی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی یہ مشرکوں کے معبود اللہ رب العالمین کی ساجی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ساجی سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساجی، بلکہ یہ تو حقیقت میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ سفارشیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین اور آسمان میں نہیں جانتا ہے؟ اسے نہیں معلوم ہے کہ اس نے ایسے ایسے لوگوں کو متعین کر دیا ہے کہ وہ سفارشی اور وسیلے ہو جائیں گے اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان میں؟ یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے بالکل قریب، سیڑھی اور وسیلے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمی دور ہے، جس کام کے لیے کرنے کا ارادہ ہے اس کام کو وہ نہیں کر سکتا ہے، دوری کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکتا، تب وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، تب سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ سنتا ہے ہر ایک کی بات، اس سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کسی کی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر انسان کی بات کو وہ سنتا ہے، ہر جاندار کی بات کو وہ سنتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے
اپنی مرضی سے وسائل بناتے ہیں، اس تک پہنچنے کے وسیلے اختیار کرتے ہیں اور بناتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے انکاری ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ان اولیاء اللہ یا بزرگان دین کے محتاج ہیں۔ جب تک ان کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو نہیں پہنچائیں گے تب تک ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دنیاوی چیزوں کے مانند اسے کر دیا کہ اس تک وسیلے تلاش کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے مثالیں گڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے، ایسے ہی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہم کسی وسیلے کے بغیر۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور اس کے سننے اور دیکھنے کی قوت کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی اپنے ننھے پیروں سے اگر چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیٹی کو دیکھتا ہے اور اس کے قدموں سے اٹھنے والی آواز کو سنتا ہے اور اس کے نقش پا کو دیکھتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی چھوٹی کوئی اور چیز ہو تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے نقش پا کو اللہ رب العالمین دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، اور ہم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کو محدود کر دیا کہ اس کی قدرت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس تک اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ کوئی سفارشی ہو۔ تو یہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر ایک بندے کی سنتا ہے، کسی بندے کی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جب معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر بندے کی آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی بات کو سمجھتا ہے، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلہ یہاں کیوں اختیار کیا جائے؟ اور یہ تو صرف سفارشی وہی ہے طریقہ ہے جو کفار و مشرکین اپنائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو شبہ کفار و مشرکین کو لگا تھا مکہ کے، وہی شبہ آج کے مسلمانوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ آج کے نام نہاد مسلمانوں کو بھی یہی شبہ لگا ہوا ہے کہ ہم اللہ تک وسیلے سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے اسی بات کی تردید فرمائی اور اسی بات کا ذکر فرمایا کہ جو آج مسلمان شبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی اولیاء اللہ اور انبیاء کی جو انہیں پکارتے ہیں انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کے نام پہ نام رکھتے ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے اولاد کے نام رکھتے ہیں، تو یہ سارا شرک نہیں ہے، یہ سب چیزیں شرک میں نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم تو انہیں وسیلہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو کفار و مشرکین کا طریقہ تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے ہم یہ وسیلہ سمجھ رہے ہیں، ہم شفاعنا، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں اور کوئی نہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کو پکارتے۔ تو یہ حقیقت میں وہی شبہ ہے
جو کفار مشرکین کے دل و دماغ میں شیطان نے بیٹھایا تھا، آج کا مسلمان بھی اسی شبہے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے شکوک و شبہات سے دور رکھے اور ہمارے اندر توحید کی محبت کو قائم کر دے، شرک کی نفرت پیدا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔